بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک سب تفہیم الآثار کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی یا نبوی حیثیت اور آپ کی بشری حیثیت کے حوالے سے کچھ اجتماعی امور پہ خاص طور پہ فوکس کر کے کچھ روایات کا مطالعہ کیا تھا، اور اس فرق اور امتیاز کو رسول اللہ نے واضح بھی کیا، صحابہ کے سامنے بھی واضح ہوا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہی فرق جو ہے رسول اللہ کے ہاں انفرادی طور پہ بعض لوگوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اور آپ مشورہ دے رہے ہیں اس میں بھی نمایاں ہوتا ہے۔ وہ روایات ہم پڑھتے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے۔ سیدہ عائشہ نے اپنی لونڈی بریرہ کو آزاد کیا تو انہوں نے اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے خامند سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ ان کے خامند بہت محبت کرتے تھے ان سے اور وہ بڑے غمگین تھے، رسول اللہ سے جا کے سفارش بھی کی تو آپ نے بریرہ سے کہا کہ اگر تم اس کے نکاح میں رہو تو یہ بہتر ہے۔ تو بریرہ نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم نہیں، میں بس سفارش کر رہا ہوں۔ تو بریرہ نے کہا کہ مجھے اس کی یعنی مغیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی جو اس نے سوال پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، یہ تو آپ کا یہ مشورہ ہے۔ گویا وہ اس فرق کو وہ ملحوظ رکھتے۔ بہت اچھی مثال ہے، اور اس سوال سے یہ اصل میں واضح ہو رہا ہے کہ یہ فرق عمومی طور پر صحابہ کے مابین انڈرسٹوڈ تھا، واضح تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ کوئی دینی حکم بیان کرتے ہیں، اس کی نوعیت اور ہے، کئی دفعہ ذاتی طور پر کوئی مشورہ دیتے ہیں، اس کی نوعیت اور ہے، اور کئی دفعہ کسی ذاتی نوعیت کے معاملے میں آپ حکم بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو یہ اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف دینی امور میں وہ واجب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ عام معاملات میں بھی کوئی فیصلہ اگر مسلمانوں کے مابین کریں جھگڑے کا، جی جی بالکل بالکل۔ تو تو وہ اس کو بھی بے چون و چرا تسلیم کرنا اور اس پہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا۔ اور اس طرح اگر کسی مومن مرد یا عورت کے متعلق شخصی کسی معاملے میں اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے کہ نہیں ان کو ایسے کرنا ہے، تو اس کے بھی پابند ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لازماً کوئی دینی حکم ہو جو سب سے متعلق ہو تبھی اس کی اطاعت کی جائے گی، نہیں، اگر کسی فرد کو بھی اس کے کسی ذاتی معاملے میں پابند کیا اللہ نے یا اس کے رسول نے کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنا ہے، وہ اس کے بھی پابند ہے۔ یہ جو آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، پھر وہ اسی اسی کے اختیاری میں۔ جی جی تو اب اس لحاظ سے وہ بریرہ جو ہیں وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ معاملہ تو میرا ذاتی ہے، لیکن اگر آپ حکم دے رہے ہیں تو پھر تو میں سرتابی نہیں کر سکتا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ لیکن اگر آپ مشورہ دے رہے ہیں، رائے دے رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ میں اس کے نکاح میں رہوں، تو پھر میں آپ کا مشورہ قبول نہیں کرتا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ وہ اختیار تو اصل میں اس میں جو مشہور اختیار ہے، باندی کا اگر نکاح کیا گیا ہو تو اس کو خیار عتق حاصل ہوتا ہے، یعنی آزاد ہونے پر اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے نکاح میں رہنا چاہے یا نہ۔ بریرہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نکاح میں نہیں رہے۔ مغیث ان کے شوہر کا نام تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے دسترخوان پہ گو کا گوشت پیش کیا گیا تو خالد بن ولید ہی راوی ہیں، آپ نے اسے کھانے سے گریز کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، چونکہ میرے علاقے میں نہیں پائی جاتی اس لیے مجھے طبعاً ناگوار سا ہے اس کا کھانا۔ تو لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ ہی آپ کے سامنے وہ کھایا اور آپ نے منع نہیں فرمایا۔ ہاں، تو یہ بھی اس کی اچھی مثال ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو خالد بن ولید نے یہ سوال کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوعیت کا فرق تو سمجھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز یا کوئی گوشت نہیں کھا رہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ آپ کس وجہ سے نہیں کھا رہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر تو حرام ہے پھر تو ظاہر ہے کسی کو نہیں کھانا چاہیے، لیکن کوئی اور وجہ ہے تو پھر اس کی نوعیت اور آپ نے بھی واضح کر دیا نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان
کس طرح کی غذا کھاتا ہے کس طرح کی نہیں کھاتا، تو اس میں اس کے کلچر کا، ثقافت کا، عادت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ معلوم ہے کہ بھئی ہمارے علاقے میں جہاں میں نے زندگی گزاری ہے، تو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان میں یہ گو نہیں کھایا شامل جاتا۔ نہیں ہے۔ یہ تو ریگستانی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں جو لوگ ہوتے تھے وہیں پائی جاتی تھی، اور یہ یعنی بڑی چھپکلی طرح کی ایک جانور ہوتا ہے، اور وہ کھاتے ہیں۔ تو یہ جو شہری علاقوں کے لوگ ہیں ان میں یہ اس کا گوشت اس طرح نہیں کھایا جاتا، تو اس میں بھیڑ، بکریاں، اونٹ یہ زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اور میں چونکہ عادی نہیں ہوں اور کبھی کھایا نہیں، تو اس لیے مجھے کراہت سی محسوس ہو رہی ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ خالد بن ولید نے کھایا، آپ کے دسترخوان پہ کھایا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کا انتقال ہوا اور ان کے ذمے کچھ قرض واجب الادا تھا، تو سیدنا جابر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، درخواست کی کہ قرض خواہوں سے قرض کا کچھ حصہ معاف کرنے کی آپ سفارش کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا کرنے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے وہ قرض معاف نہیں کیا۔ گویا وہ بھی سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کی اس بات کو۔ ہاں، تو ابھی اس میں دیکھیں نا، فیصلہ کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اگر تو آپ فیصلہ کر رہے ہیں کسی قانونی یا اخلاقی اصول پر، طور قاضی کے آپ فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ کسی اخلاقی اصول کا اطلاق ہے، تو اس کی وہ تو پھر ایک قضا ہے اور اس کی پابندی دونوں کو کرنی ہے۔ لیکن فیصلہ کرنے کا یا قضا کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ مصالحت کی کوشش کریں، ہوں، یعنی آپ کسی اخلاقی یا قانونی اصول کو اپلائی نہیں کر رہے، آپ دونوں فریقوں میں ایک مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق تھوڑی وہ لچک دکھائے، رعایت کر دے، تو دوسرا فریق اس کو، تو یہ مصالحت کا ایک طریقہ۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دونوں رضامند۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اب یہ جو وہ قرض خواہ ہے، تو اصولاً تو ان کا حق ہے کہ وہ قرض لیں، اپنا قرض واپس لیں، لیکن جابر بن عبداللہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کا قرض، ان کے والد کے ذمہ قرض تھا، جی جی، جو بالکل غزوہ احد بالکل میں شہید ہو گئے۔ بالکل صحیح، تو اب آپ نے ظاہر ہے آپ اخلاق یا قانون کی روح سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم اپنا قرضہ معاف کر دو۔ بالکل ٹھیک۔ اصول تو یہ نہیں ہے، اصول تو یہ کہ جس کا قرض ہے اس کو حق ہے کہ اپنا قرض وصول کرے۔ یا ایک شکل یہ تھی کہ آپ حکم دیتے کہ میں اللہ کے رسول کے اوپر حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنا قرض چھوڑ دو، پھر تو وہ پابند ہو جاتے، لیکن آپ حکم بھی نہیں دے رہے، آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی تم یعنی وہ نہیں دے سکتا رعایت، تو قرض چھوڑ دو یا اس میں کچھ کمی کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے اپنا قرض لینا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ ظاہر ہے اس پر آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ ایسا کیوں کر، ان کا حق ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اس کا پھر آپ نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ پھر آپ تشریف لے گئے، جابر سے کہا کہ ان کو نا اپنے بلا لو فلاں وقت پہ، تو کھجوریں، ان کو کھجوروں کی صورت میں قرضہ واپس کرنا ہے، تو میرے آنے سے پہلے تم نے چھیڑنی نہیں ہے۔ تو پھر آپ خود تشریف لے گئے، اور جیسے آپ کی شخصیت سے برکات کا ظہور ہوتا تھا، وہ پھر آپ نے اس طرح قضیہ حل کیا۔ میں نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہے، اب جتنے قرض خواہ بلا لو، پھر آپ کھجوروں کے ڈھیر پہ آپ بیٹھ کے اور خود ان کو دیتے رہے، وہ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور وہ کھجوریں بھی۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ سہیب رومی کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں نبی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے سامنے روٹی اور کھجوریں پڑی تھیں، آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی تو میں کھجوریں اٹھا کے کھانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کھجوریں کھا رہے ہو جبکہ تمہیں آشوب چشم کی شکایت ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں دوسری جانب سے چبا رہا ہوں۔ اس پر رسول اللہ مسکرا دیے، یعنی جس آنکھ میں تکلیف ہے میں تو دوسری طرف سے تو یہ ایک لطیف سی بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو فرما رہے ہیں وہ ایک دل لگی کے طور پہ ہے، یا آپ نے ایک طرف اشارہ فرمایا۔ ہاں، تو یعنی روزمرہ تعلق میں ایک عام انسانی حیثیت میں بہت سی باتیں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی ذات میں یہ پہلو منفی ہو گیا تھا۔ ایک عام بے تکلف تعلق میں روزمرہ کے معاملات پہ جیسے ہم ایک دوسرے کو رائے مزاح دیتے ہیں، کے مشورہ دیتے انداز ہیں، میں مزاح بھی کر بات، لیتے ہیں، جی تو جی، اللہ کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے یہ پہلو اس میں شامل نہیں رہا۔ وہ بھی ہے، لیکن اس کو اسی نظر سے دیکھنے کا رجحان
یہ بھی صحابہ میں موجود ہے۔ ایک مسکین عورت بیمار ہوئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ مساکین کی عیادت کرتے تھے، خبر گیری کرتے تھے، تو آپ جب اس کا حال دیکھنے گئے، عیادت کرنے گئے، تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ لیکن وہ رات کو کہیں وفات پا گئی، لوگوں نے رات کو جنازہ بھی پڑھا دیا، تدفین بھی کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو پھر جب اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے جو ہے وہ اس عورت کے، آپ نے کہا کہ مجھے بیدار کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس عورت کی قبر پہ گئے اور آپ نے وہاں جا کے نماز جنازہ ادا کی۔ تو یہ جو رسول اللہ نے صحابہ کو کہا تھا کہ مجھے ضرور اطلاع دینا، اور صحابہ نے اطلاع نہیں دی، تو یہاں بھی وہی بات کہ مثبت ہے۔ کہ وہ اس معاملے کی ہدایت کی بات کی نوعیت کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ یعنی آپ اپنی منشا تو بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کی نماز جنازہ مجھے پڑھانی ہے، لیکن یہ کس پہلو سے کہہ رہے ہیں اور کیا، تو ظاہر ہے وہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس خاتون کے ساتھ شفقت اور اس کے اعزاز کے پہلو سے یہ بات، بالکل صحیح، بالکل۔ لیکن جب تدفین کا وقت آیا یا اس کی وفات ہوگی تو ان کے سامنے ایک دوسرا پہلو آ گیا کہ رات کا وقت ہے اور تدفین اس کی رات کو کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت تکلیف دینا یہ مناسب نہیں۔ اب یہ اس میں انہوں نے ملحوظ نہیں رکھا کہ اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش یا آپ کا یہ جذبہ کہ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے وہ کتنی قوی ہے۔ صحابہ نے اس پہ محمول کیا کہ آپ جیسے شفقت کے پہلو سے یا اس پہلو سے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر نہ بھی بتائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس طرح سے انہوں نے آپ کی ہدایت کو محمول کیا، اور یعنی رسول اللہ کی بات میں جتنی یعنی شدت احساس تھی یا جتنا اس میں جذبہ جھلک رہا تھا اس کو پوری طرح وہ انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو پھر بعد میں آپ کو پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ تو اصل میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی نا، اس لیے آپ اس کے بعد زیادہ اہتمام فرماتے تھے کہ مدینے میں جو لوگ وفات پائیں تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ان میں سے اہل ایمان ہوں۔ منافقین کے لیے تو منع کر دیا گیا، جو سچے مومن ہوں تو آپ ان میں سے جن لوگوں کے لیے استغفار کریں، ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، ان کے لیے رحمت کو دعا کریں، تو آپ یہ اہتمام کریں، کیونکہ آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مرض الوفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں نے کہا کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رکت کی وجہ سے ان کی آواز لوگوں کو سنائی نہیں دے گی، اس لیے آپ عمر سے کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حفصہ سے کہا کہ وہ بھی یہی بات آپ سے عرض کریں، چاچہ حضرت حفصہ نے بھی یہی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب یوسف کے ساتھ چال چلنے والیاں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو یہاں ذرا واضح فرمائیے اس روایت کے اندر اس فرق کو کیسے رسول اللہ نے یا وہ سمجھ رہی ہیں ازواج رسول اللہ کی؟ مرض الوفات میں تو دو تین اس نوعیت کے مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقاضا کر رہے ہیں، کچھ ہدایت دے رہے ہیں، اور ظاہر آپ کے سامنے آپ کو اندازہ ہے کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں تو مجھے تدبیر کے دائرے میں یہ بات کرنی ہے۔ جی جی لیکن جو صحابہ ساتھ موجود ہیں یا پاس موجود ہیں وہ حضور کی فرمائش کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور لیکن وہ ساتھ وہ اپنا فہم اور رائے بھی استعمال کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں اور آپ تکلیف اور بیماری کی کیفیت میں بھی ہیں، جی جی تو کیا اس پر ایسے ہی بے ہی عمل کر لینا چاہیے، یا جو دوسرا پہلو ہے اس کے لحاظ سے یا تو انتظار کرنا چاہیے کہ آپ ذرا بہتر کیفیت میں ہوں، اس وقت تو آپ شدت احساس میں یا ایک تکلیف کے عالم میں ایک چیز محسوس کر رہے ہیں کہ ایسے کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سے افاقے کی کیفیت میں آئیں تو شاید ایسا نہ کریں، بالکل صحیح۔ یا یہ کہ شدت احساس میں آپ ایک چیز
کرنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ دوسرا پہلو شاید آپ کے سامنے نہ ہو تو وہ آپ کے سامنے ہم لے آئیں. تو یہ 2-3 طرح کے واقعے مرض الوفات میں مختلف صحابہ کی طرف سے پیش آئے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو. تو عائشہ جو ہے رضی اللہ عنہ وہ کیا یعنی اس پہلو سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ اب ایک لحاظ سے دیکھیں ان کو اپنے والد، اگر وہ اس پہلو سے دیکھیں کہ میرے والد کو آپ یہ اعزاز دینا چاہ رہے ہیں، اور حضور جو چاہ بھی رہے تھے کہ میری جگہ پہ امامت کے ابوبکر کھڑے ہوں، اور عائشہ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں آپ اعزاز تو دینا چاہ رہے ہیں لیکن ایک دوسرا پہلو شاید آپ کے سامنے نہیں ہے کہ اگر حضور کی جگہ پر جو آدمی آ کر کھڑا ہوگا تو مسلمان اس کو کس نظر سے دیکھیں. بالکل صحیح. آپ تو اس پہلو سے چاہ رہے ہیں کہ میری طرف سے اعزاز ہو یا ایک اشارہ لوگوں کو مل جائے، لیکن وہ ایک طرح سے حضور کو ریپلیس بھی کر رہا ہوگا نا بندہ، تو اس کے بارے میں تاثر لوگوں کا کیا بنے. وہ چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے بارے میں یہ تاثر، میرے ابا جی کے بارے میں یہ تاثر نہ بنائیں کہ لوگ سمجھیں کہ اچھا یہ حضور کی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو. وہ بچنا چاہ رہی ہیں اور حضور کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو یہ نہ کہیں، آپ حضرت عمر کو کہہ دیں. تو حضور اس پر ناراض بھی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ تو اصل میں آپ کے سامنے تو وہ بڑی حکمت ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے آپ لوگوں کو ایک پیغام دیں کہ آپ کس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اپنا مقتدا اور پیشوا. تو ایک یہ پہلو ہے. اسی واقعے میں وہ مشہور جو واقعہ اسی مرض الوفات میں جو حضرت عمر اور باقی دوسرے صحابہ کے حوالے سے کرتاس کا جو واقعہ، ایک خاص کیفیت میں آپ کے ذہن میں جو خاص مسائل ہیں یا خدشات ہیں اس میں یہ لوگ کہیں بعد میں اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں، جھگڑ نہ پڑیں. بالکل صحیح. تو ایک خاص کیفیت میں آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں وہ بھی طے کر دوں. بالکل صحیح. اصلاً آپ نے وہ طے نہیں کیا، یعنی اس کو واضح نہیں کیا کہ لوگ اعتماد ہے کہ یہ کر لیں گے، لیکن کسی وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ اختلاف میں پڑ نہ جائے تو میں وہ اس کو طے کروا ہی دیتا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن جو موجود صحابہ ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ آپ کو جو معاملہ آپ شاید کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہ کریں تو بہتر ہے، جیسے آپ نے پہلے نہیں کیا. تو شاید آپ اس شدت احساس کی کیفیت میں یہ چاہ رہے ہیں تو اس وقت نہ کیا جائے، آپ تکلیف کی کیفیت میں ہیں تو افاقہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اگر آپ جو فیصلہ کرنا ہے تو اس خاص حالت میں وہ گریز کرتے ہیں کہ اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں کہ ایک قلم لاؤ، دوات لاؤ اور وہ لکھ لو، تو نہیں کرتے، کیونکہ آپ جس کیفیت میں یہ بات فرما رہے ہیں ہمیں توقف سے کام لینا چاہیے. بالکل صحیح. وہ بھی اسی میں ایک واقعہ حضرت علی کا ہے. حضرت علی کو بھی آپ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ نے کہا کہ وہ کسی ضروری معاملے میں کہ وہ لاؤ میں لکھوا دیتا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے جس وقت کیفیت تھی وہ شدت کی تکلیف کی کیفیت تھی، مجھے خدشہ ہوا کہ میں لینے گیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے زبانی بتا دیں، میں یاد رکھوں گا. بالکل صحیح. تاکہ کہیں وہ لکھوانے کے اہتمام میں وہ چیز کہیں ہو نہ جائے. بالکل ٹھیک. نمایا وہ یہ کہ لوگوں کو یہ تلقین کرنا کہ وہ نماز کا اہتمام نہ چھوڑیں اور غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک میں نے تلقین کیا ہے اس کا اہتمام کریں. بالکل صحیح. یہ سارے واقعے، سارے جو مثالیں ہیں وہ اسی کو بیان کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات کس پہلو سے کہہ رہے ہیں، اور کس کس کیفیت حیثیت میں سے. کہہ رہے ہیں، کیا اس پہ اسی طرح فی الفور عمل کرنا ضروری ہے یا اس کو بالکل ٹھیک. دوسرے پہلوؤں سے دیکھ لینا چاہیے. سارا اسی پہ مبنی ہے. ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے انتقال کا، اس پہ ان کے بیٹے کی فرمائش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفن بھی دیا اور پھر اپنی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اب کھڑے بھی ہوئے. تو سیدنا عمر نے آپ کو کھینچا اور کہا کہ آپ کو منافقوں کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس معاملے میں اختیار دیا گیا ہے
پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اس معاملے میں بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے رسول اللہ کی ہمارے موضوع کے اعتبار سے. جی، اس میں تو اس معاملے میں بھی اور اس طرح کے ایک دو اور واقعات میں بھی تو حضرت عمر کے طرف سے جس رجحان کا اظہار ہوتا ہے وہ یعنی اس کی ایک خاص اہمیت ہے. وہ یہ کہ معاملہ کی نوعیت تو ہے دینی اور رسول اللہ کے منصب نبوی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، لیکن اس کے تحت آپ جو طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں یا جو فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، سیدنا عمر کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کسی واضح ہدایت یا حکم کے تحت تو آپ نہیں کر رہے، اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا شاید یہ نہیں ہے. ہم، اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کا مقصود یا اللہ کے پسندیدہ طریقہ وہ ہو سکتا ہے کچھ مختلف ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رافت و رحمت کی وجہ سے یا نرم دلی کی وجہ سے یا لوگوں کی جذبات کی رعایت کی وجہ سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم، ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہ یہ کوشش کر رہے ہیں مختلف واقعات میں کہ حضور کی توجہ اس پہلو کی طرف لے جائے. تو اس کا ایک تجربہ تو اصل میں وہ بعض واقعات میں کر چکے تھے نا، ٹھیک ہے. کہ کئی معاملات میں ایسا ہوتا ہے، قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ اس طرح ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرمی، شفقت اور لوگوں کی رعایت کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس سے کچھ تھوڑا مختلف طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ اس کے واقعے تو قرآن میں آئے ہوئے. تو بدر کے موقع پہ قیدیوں سے فدیہ لینا ہے یا نہیں لینا، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ نہیں، یہ وہ اس نے پہلے ہدایت بھی دی ہوئی ہے کہ جب جنگ میں آپ کا آمنا سامنا ہو تو پہلے مرحلے پہ ان کا گردنیں اڑانی ہے. بالکل ٹھیک. تو پہلی جنگ میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی. اچھا، لیکن حضور یہ چاہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر بھی، باقی صحابہ بھی، کہ 70 تو ہم نے ان کے مار دی ہیں، یہ جو 70 ہیں تو ان کو ہم ان کے ساتھ تھوڑا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، کل ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئیں، ان سے فدیہ بھی لے لیتے ہیں، کچھ مسلمانوں کا بھلا ہو جائے گا. تو حضرت عمر یہ دیکھ، اور اس موقع پہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیچھے ہدایت دی ہوئی ہے اور یہ جو پہلی جنگ ہے اس میں مشرکوں پر امپیکٹ کیا پڑنا چاہیے، اس کے لحاظ سے ہمیں قیدیوں سے کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کے دشمن ہے، جنگ میں پکڑے گے، ان کی گردنیں اڑائیے. صحیح. تو یہ اور اس طرح کے واقعات تبوک کے حوالے سے بھی قرآن نے یہی ذکر کیا. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ حکم دیا گیا ہے تو سارے نکلیں اور آپ کسی کو استثناء نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے منافقین آئے، انہوں نے عذر بہانے پیش کیے، آپ ان کو اجازت دیتے. قرآن نے کہا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. تو حضرت عمر یہ فرق محسوس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جیسے منکرین کے ساتھ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، رسول اللہ اپنی رافت کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے اور لوگوں کے جو ان کے متعلقین ہیں ان کے جذبات کی رعایت کی وجہ سے آپ کا رجحان تھوڑا مختلف ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کو توجہ دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ لگ رہی ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت عمدہ وضاحت فرمائی آپ. وہ انہوں نے بدر میں بھی توجہ دلائی، وہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی کے جنازے پہ بھی، کہ قرآن تو منافقوں کے بارے میں جو ان کو جس درجے میں رکھ رہا ہے وہ آپ کی اس نرمی کے ساتھ ہم آگ نہیں لگ رہا کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آئے گا کہ آپ ایک رئیس المنافقین کی نماز جنازہ. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت تک ابھی یہ جو واضح پابندی ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یہ نہیں آئی تھی. ٹھیک ٹھیک. رسول اللہ اس سے پہلے جو ہدایت تھی اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ تو یہ رہی ہیں کہ منافقوں کی اللہ نے بخشش نہیں کرنی، چاہے آپ استغفار کریں یا نہ کریں،
70 دفعہ بھی کریں اللہ نہیں بخشے گا. تو آپ اپنی نرمی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے مجھے اختیار تو دیا ہے نا کہ استغفر لہم او لا تستغفر، تو میں اس اختیار کی وجہ سے میں استغفار کروں گا. اصل میں آپ کے پیش نظر کیا ہے، وہ اس کی شخصی رعایت اتنی نہیں ہے جتنی یہ کہ اس کا بیٹا تو مومن ہے اور وہ سچا مخلص مومن ہے، اور وہ ریکویسٹ لے کے آیا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کو دفن تکفین کے لیے آپ اپنی قمیض بھی دیں اور نماز جنازہ بھی پڑھائیں. اور یہ کہ اگر اس کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھاتے تو اپنے قبیلے کا ایک بڑا سردار ہے، بہت سے لوگوں کے دل مجروح ہوں گے. بالکل ٹھیک. حضرت آپ اس پہلو کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا رویہ ان کے بارے میں کیا. تو یہاں سے بھی کئی چیزوں میں ایک ہمیں جو فرق ہے رسول اللہ کے نقطہ نظر میں اور بعض صحابہ کے زاویہ نظر میں وہ ہمیں دکھائی دے. بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم دین کی جو اساس ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پہلوؤں سے اس کو واضح کیا، اس کی مصلحتیں بیان کی، اور آخر میں ہم نے جو ایک دو نشستیں کی ہیں، یہ نشست بھی اسی کا حصہ تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تشریح اور غیر تشریحی حیثیت کو اور اس کے فرق کو واضح کیا. اور رسول اللہ نے خود بھی واضح کیا، صحابہ بھی اس کو فرق کو سمجھ رہے ہیں، اور یہی چیزیں آگے چل کے صحابہ کے فہم حدیث میں بنیاد بنیں گی. اور انشاءاللہ ہماری اگلی نشستیں بھی صحابہ کے فہم حدیث پہ ہی مشتمل ہوں گے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم